اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا۔ ہمارے زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی ہے۔ لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے۔ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے، عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا۔ عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے ایک مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ رمضان کے اندر وہ کون کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر۔ پہلی چیز یاد رکھیے، رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش۔ دوسرا کام، نماز کی عادت ڈال لیجیے۔ فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے۔ صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے اپنا۔ تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ برائی سے روکیے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے۔ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں، اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں جو کر سکے۔ اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسا گزرے گا میرا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اب تمام کستے پر اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام ہی ہے اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز۔ چند باتیں رمضان اور ہم اس عنوان کے متعلق یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو رمضان سے متعلق میرے کئی ٹاپکس آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، آن لائن موجود ہے، لیکن بہرحال ہر بار کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باتیں سامنے آئیں تاکہ ہر آنے والا رمضان کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلی اور چینج لائے۔ اور کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا۔ مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے یہ۔ بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھے، لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی تو قربانی کرنا پڑے گا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں ذبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا۔ کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے، لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی،
اپنی برائیوں کی قربانی میں تو اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پہ رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے ایک مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہے جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1980 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا. مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر زیرو سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گے بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں. تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے، خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا. تو بہرحال وہ چیز نظر نہیں آ رہے. گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے، مردوں کی تیاری الگ ہے، کمانے والوں کی تیاری الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا. لیکن رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ معصیت ہے، 30 ڈیز میں یہی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی، میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ تو رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے. پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو، اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھو 38 ڈے، مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب. مطلب ایک ہی ہو. ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب، عشاء غائب، تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گا، تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تھوڑی تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ، پھر شروع ہوا 5 سے ہم
تو 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے ہیں. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو کے پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7 8 9 اور پھر 1, پھر ایسا اس کا معنی یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی میں سے جا رہا ہے, کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے وہ, فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, ایک گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ تھے, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بول رہا فجر میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میرے کو ڈبا دو, فجر میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوچتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ یہ نہیں کہ آپ یہ کر لو, میرے کو تو یاد دلانا رمضان کیا, تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھانا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے. مجھے سیلف, جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے, کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے, وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کب پتہ چلتا ہے. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا, ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا, یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع ہو گیا. ارے رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام لکھا بھی رہتا ہے. اور قرآن سفارش کریں گے, شفاعتی بننے والے ہیں کون؟ روزہ اور قرآن. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کی جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں. روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے, اور روزہ آ کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میری وجہ سے, میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں, یہی تو روزہ ہے. یہ 2 چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت, جبکہ عام حالات میں حلال ہے. یہ رکتا رہا ان 2 اعمال سے صرف میری خاطر, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہوگی. اور قرآن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا, مطلب قیام میں مجھے پڑھتا رہا, راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی, میرے لیے یہ جاگتا رہا, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی, دونوں کی سفارش قبول. تو روزہ سفارشی ہے, تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو, لرزشیں نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, جھوٹ نہ کہے, غیبت نہ کرے, فحش کلامی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ, جس کو کہیں صحت روزے کو کمزور نہ ہونے دیں, آپ رکھیے. ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی. روز قیامت شفاعتی بنے گا, بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا, نہیں اس کو آپ بخشیے, یہ مجھے رکھتا تھا, یہ مجھے پڑھتا تھا. اندازہ لگائیے کتنے زبردست سفارشی ہے یہ. اور یہ ہمارے اعمال ہیں, ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ. دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے. ہم یہ کریں گے, سفارش کریں گا روزہ, اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے. روزے کا اجر بے حساب ہے, روزے کا اجر بے حساب ہے, لیکن کنڈیشنل ہے, شرطیہ ہے.
کب بے حساب ہے سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طویل روایت مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور آپ فرماتے اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں. اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا اجر میں دوں گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے. اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو, اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا, روزہ ہوں میں, ہے نا. تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا, چھپ کے کھا سکتا نا انسان. ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے نا. تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا, یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے. اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا. آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے, روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو. روزہ آنکھ سے ڈھال ہے, تو جس روز تم روزہ رہو, اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے. تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے. فحش گوئی سمجھتے آپ؟ بری باتیں, گندی باتیں, اوچھی باتیں, غلیظ باتیں. تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فحش گوئی نہ کرے, بیہودہ باتیں نہ کرے, اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ چڑھتے ہیں. اوٹ پٹانگ بیہودہ باتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرو. اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو, گالی مت دو. روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے, تو یہ کرنا پڑے گا تم. تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں, میں لڑ نہیں سکتا ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب. یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ. بد کلامی نہیں ہوں گی, گالی گلوچ نہیں ہوں گی, بری باتیں نہیں کریں گی, غلط کام نہیں کریں گے, بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں, میں روزے سے ہوں, آپ کہہ دیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں سنیے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا, اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا, اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں. بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے, ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے. تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی, اس کو زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی, پسندیدہ ہوں گی. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا. اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے؟ تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا. وہ دوسرا اجر, دوسرا پارٹ اس کا ہی باقی ہے. جب اپنے رب سے ملیں گا, جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی, تو وہ خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا مومن. اب اندازہ لگائیے, آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا, کیا توقع رکھتے آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے. آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا, تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ, ہے نا. اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا, امیدیں اور بڑھ جاتی ہے, ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے, کچھ نہ کچھ تو دیں گا, کروڑ پتی ہے, 1000 پتی ہے, پتہ نہیں کتنا پتی ہے, اتنے پیسے اس کے پاس, اب کچھ نہ کچھ تو دیں گے. دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا, او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی, ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا, کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا. اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے, تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے, اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس, پہلے انسان سے آخر انسان, اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دیں, یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر, تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کے, اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی.
مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی, جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی. حالانکہ اول ان سے آخری جن, اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے, تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے, کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے, تو اس رب سے کیا خواہش ہے, کم از کم کچھ نہیں, سب سے چھوٹی جنت تو مانگ ہی لوں گا, کچھ نہ کوئی. اللہ کے پاس کیا ہے, اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں, ہے نا. تو اندازہ لگا کیا اجر ہوں گا, اللہ ہی جانتا ہے بھائی, میں نہیں جانتا ہوں, نہ حدیث میں بتایا گیا, نہ اللہ رب العزت نے بتایا, نہ رسول اللہ نے بتایا, لیکن بڑا اجر ہے, چھپا کر رکھا گیا. اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا. ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزے دار ہے, بول سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا, تمہارے لیے اسپیشل ملیں گے. نماز دکھ رہی ہے, جا رہا ہے, وضو کر رہا ہے, کھڑا ہے, مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے, اور اس کے خاندان والوں کو پتا ہے ہم کو زکات دی. حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا, حج کر رہا ہے, ٹھیک. روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں. ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں, یہ الگ بات ہے, رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو بھائی روزے دار ہوں گا ہی, لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے. تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے بالکل ڈھکا چھپا, اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا, خوش ہو جائے گا انسان, اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائیں گا. اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں, کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں, ہے نا. بہت بڑا اجر ہے روزے کا, یاد رکھیے بہت بڑا اجر, لیکن اس کی صحت برابر ہو. جیسے میں نے کہا نا, بےہودہ باتیں نہیں, بد کلامی نہیں, فحش نہیں, گندی چیزیں نہیں, لڑائی جھگڑا کچھ نہیں روزے میں. اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا, ٹھیک. اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی ہے. روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے. جنت کو 8 دروازے اور جہنم کو 7 دروازے, یاد رکھیں. تو ایک دروازہ 8 میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے, جو کس کے لیے ہے, جنتی اس میں سے گزریں گے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات, جنتی جس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہے, کیا خاص ہے, کیا اسپیشل ہے اس کے اندر, ہاں. لیکن اس عزت اور اعزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, مثال دیتا ہوں. لوگ گھر بناتے ہیں, مختلف گھر ہوتے ہیں, آج کل شہروں میں الگ الگ گھر بنتے ہیں. گھروں میں مختلف دروازے ہوتے ہیں نا. مردانے کا دروازہ, زنانے کا دروازہ. گزرنے والے کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا, اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہے. خاص مہمانوں کا ایک دروازہ, وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے, یہ دروازہ کھلا, شاید بچی کو دیکھنے آ رہے, بچے کا رشتہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل ڈور کھلا ہے. سرونٹ ڈور ہے ایک, نوکر جس سے چوکر چاکر آتے جاتے ہیں, ہے نا, نوکروں کے لیے رہتا ہے الگ دروازہ, ہے نا, ہوتا ہے نا, بڑے گھروں میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازے. ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے, اس کا ریسیپشن بدل جاتا ہے, اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے نا, ہے ہی نہیں ہے. سرونٹ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ, آپ اور جاؤ. مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسیپشن کے لیے, آئیے آئیے, مہمان ہے آپ کا. اسپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کے لیے, اسپیشل ڈور کھلتا ہے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے. اسپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان, اس میں سے صرف صائمون, روزے رکھنے والے داخل ہونے والے. ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے, اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی. معمولی مت سمجھیے روزوں کو. اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ ایک دروازہ بنا رکھا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گی اور کیا بھگت ہوں گی, اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں, دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, بلکہ جنت دنیا کی تمام مال و دولت جو کچھ کائنات میں ہے ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روز قیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوگا. اور ایسی کئی کمان ہیں جنت کے اندر, پورا دنیا کا پیسہ ملا لیا جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے, ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے. اس لیے کہ جس کے اینٹیں سونے کی ہو, اور سونا خالص سونا, ڈپلیکیٹ اور دھوکے باز سونا نہیں, اس میں پیتل ملا ہو, تانبا ملا ہو, اور 22 اور 24 کیرٹ کا 100% گولڈ. اور جس کا گارا رسول اللہ فرماتے ہو تو نا, گارا سمجھتے ہیں آپ, اینٹ کو لگانے کے لیے جو سیمنٹ اور جو ریتی ہوتی ہے اس کو گارا بولتے ہیں. جس کا گارا ہیرو کا ہو, جس کی مٹی جو ہے زعفران ہو, اس کی مٹی زعفران سمجھتے ہیں نا, میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں, لیکن زعفران جو ہے ایک خاص پھول ہوتا ہے, اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا ہے پھول کا جو بہت قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک, بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت ہی مہنگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زعفرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے, بہت قیمتی, اس کی مٹی زعفران ہے.
اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی، کیا قیمت رہیں گی. تو اتنا قیمتی ہے، اتنا. تو وہاں جب دنیا کے چھوٹے موٹے مال و دولت والوں کے پاس جاتے تو کیسی حوقت ہوتی، ان کی شادیوں میں چلے گا، کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوشبودار، تو کوئی آپ کو عطر لگا رہا ہے، آتے چھڑک رہا ہے نا، تو کوئی ویلکم کے لیے آپ پر پھول برسا رہا ہے، تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پہنا رہا ہے، تو کوئی ایک جو ہے توال اڑا رہا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا، میں کسی نے کچھ دیا، کوئی ایک دستی ڈال دے رہا ہے، ہو کیا بات ہے. کوئی خاتون جا رہی ہے، اس کو ایک ساڑی دے رہا تو بولیں گے بابا بابا اس کی تو تعریف زندگی بھر کروں گی میں، ساڑی دے دیا. کتنی ہم کو وہ ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیے فرشتے کیسی آوگت کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر. ریان اسپیشل لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے روزے دار ہیں، ان کے لیے اسپیشل ڈور ہے، تو ظاہر سے تو ان کی ویلکم بھی اسپیشل ہونا چاہیے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈور بنا دیا جنت. جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے، صرف روزے دار. جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بنا کمزوری کے رکھے، انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے. یہ اس کی فضیلت ہے روزے کی. رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ اس ایک بات سوچ سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کیسا؟ جہنم میں گیا کون ابھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی اعمال کرتے تھے، بہت برے لوگ تھے، اس مہینے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور ان کا رب معاف کر دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. ہر رات، ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے. یہ اعلان ہے اس میں. ہر رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت. ہر افطار کے وقت، ہر روز. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دے دیتا ہے. جس کو جہنم اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی اس کو آزادی دے دیتا ہے، اس کو مغفرت کر دیتا ہے، اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے. مطلب وہ آدمی ایسے اچھے اعمال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منا لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح روزہ رکھنے والا شہداء اور صالحین میں روز قیامت ہوں گا. اس کا شمار دیکھیں کن لوگوں میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حبان کی روایت ہے، ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں، تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اس نے سوال کیا. اگر میں یہ 3 کام کروں، فرائض جو ہے، باقی فرائض جو ہے زکوٰۃ اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ 3 تو توحید، نماز، ظاہر سی بات ہے، اور روزہ سب کو رکھنا ہے، بالکل عام. تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوگا؟ تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کہ توحید پر قائم رہے، نماز قائم کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تو تیرا حساب روز قیامت شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ شہداء اور صالحین. شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا. اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے، جس سے اس کو موت آتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے.